نیکسٹ خبر، برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے افغانستان میں چھوڑے ہوئے 5 لاکھ ہتھیار افغان طالبان نے دہشت گردوں کو بیچ دیے۔ ان ہتھیاروں میں M4 M16 رائفلز، بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانوں کی تاریخ پڑھو۔ یہ جو برادر کرتے رہتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آٹومنس ہمارا پرائیڈ ہے، قسطنطنیہ فتح، حضور نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ سارا یہ فتح ہوگا اور جو لشکر کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ ان کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ افغان برودر یہ بیچارے بھوکے ننگے سارے تو لوٹ مار رہی آندے سی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک لفظ غور سے سنو۔ ہمارے ہاں پنجابی میں شوہر کو، مجازی خدا کو خصم کہتے ہیں، خصم، خصمہ کھانی ہے یا خصمہ کھانی ہے، بیسیکلی ہے وہ خصمہ کھانی۔ خصم کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو۔ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ مخاصمت سے۔ جیسے پہلے یہ سوات وغیرہ میں کرتے رہے، کوئی لڑکی پسند آ گئی، گھر پیسے بھیج دیے، شادی کی تیاریاں کرو، ہم لڑکی لینے آ رہے ہیں، ختم۔ اس لیے جانے دو، ایک تاریخ ہوتی ہے ہر قوم کی، عربوں کی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا، حضور نے فرمایا کہ حاتم اسلام قیامت سے پہلے مسلمان تھا۔ کیوں؟ وہ سخی تھا، وہ دلیر تھا، اور وہ ذہین تھا، بہت خوبصورت شاعر تھا وہ۔ یہ قومیں، میں جو اپنے بارے میں کرتا ہوں، فرسٹریٹ ہوتا ہوں، اپنا DNA کروایا ہے، پتہ لگے میری اوقات کیا ہے، میں کون ہوں۔ یہ ڈالروں کے لیے تو، یہ پیسے کے لیے، یا مطلب یہ لوٹ مار، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کبھی حال تو پڑھ کے دیکھو۔ کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ، آپ نے اس کے نام پہ سڑک رکھی ہوئی ہے ملتان میں نے ایک بار دیکھ، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے۔ تو صوفی شاعر ہمارا کیا کہتا ہے جو اس وقت زندہ تھا؟ کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ۔ کیا خیال ہے اب میں ان چپڑ کناتیوں کی سنوں کہ اپنے صوفی شاعر کو اپریشیٹ کروں؟ اس لیے چھوڑو، یہ اسی طرح کے ہیں۔ یہ دیکھو، جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ میں بھی یہی اسلحہ استعمال ہوا، ہمارے فوجی جوانوں کے جسموں کو بھی، فوجی جوانوں کو بھی شہادت، موت کے گھاٹ اتارا اسی اسلحے سے۔ انہی لوگوں نے، تو تاریخ تو پڑھ لو، اور اگر پڑھی ہے تو پھر منافقت نہ کرو۔ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں باہر والی قیادت اتفاق رکھے، کیونکہ جو جیل میں پڑے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا وائس چیئرمین کی اپیل کا باہر والی قیادت پر اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میں نے بتھیری جھک ماری ہے ادھر ادھر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنے ملک دیکھے ہیں، وہ تو احمق ہیں۔ میں نے تو لاہور بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ہوا کی طرح گزر جاتے ہیں، وہ ملک لاتعداد ہیں۔ میں نے کسی ایک ملک میں پاکستانیوں کی ایک تنظیم نہیں دیکھی، درجنوں اٹھائے پھرتے ہیں ہر جگہ۔ اس لیے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے، وہ ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواب ہے۔ بیسیکلی یہ کیا کہا انہوں نے؟ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، اقبال کے مقبرے پہ جا کے ہم نے چادریں چودریں بھی چڑھانی ہیں، سلوٹ بھی مارنے ہیں، یہی قائد اعظم کے ساتھ کرنا ہے، بات نہیں ماننی کوئی۔ اقبال کا ایک مصرع، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو، بائیکاٹ کرو، احتجاج کرو، کر دو، کیا اوقات ہے تمہاری؟ وہ اتنے سے ہی یہودی، اور یہودی نہ کہا کرو آپ، یہ سائنس ہے، یہ اور طرح کی دنیا ہے۔ یہودی بڑا بڑا اچھا ہے، بہت بہت پیارے لوگ ہیں، جو خود یہ جو انتہا پسند جیسے ہمارے اندر ہیں، یہ ان کے اس طرح کے ہیں۔ وہ لاک سٹاک اینڈ بیرل، یہ نہیں کہ سارا آپ نے پونجا ہی پھیر دیتا۔ یہودیاں تو اہل کتاب ہیں، لیکن ان میں سے شیاطین بھی پھر جیسے ہمارے اندر ہیں، ان کا ٹائپ اور ہے، ان کا اور ہے، ان کی دنیا اور ہے، ان کی اور ہے۔ اور بات سنو، میں نے ایک دفعہ یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر، نام میں بھول گیا ہوں، وہ ٹیل کی تقریر کر رہا تھا، اس نے ایک جملہ بولا، سنو،
اور پھر اپنی اوقاتیں دیکھو. اس نے کہا کہ ہماری ایگریکلچر یہاں پہنچ گئی ہے کہ مطلب ہزاروں لاکھوں ایکڑ پہ اگر فصل ہے، ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی ملے گا. پرائم منسٹر بات کر رہا تھا، میری عقل میں نہیں گھسی، کیونکہ میں مومن نہیں ہوں، مسلمان ہوں. میں آج تک حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہر پودے کو ہزاروں ایکڑوں پہ فصل ہے، ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، کسی کو آدھا گلاس چاہیے، کسی کو پونا چاہیے، کسی کو 1/4 چاہیے، کسی کو چند قطرے. میری عقل سے باہر. ادھر کیا کہہ رہا تھا کل ہی آپ نے اورنگزیب یہ جو ہمارے پتہ نہیں وزیر خزانہ، کہ جی مہنگائی تو کم ہو گئی ہے لیکن عوام تک نہیں پہنچ رہی. لاؤ وہ جاؤ کہ اور کام کرو کوئی. اچھا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیکھو بات سنو، ایک اور بات آج سن لو، سمجھ لو. میں کچھ باتیں بار بار دہراتا ہوں، اس کو ریپیٹیشن نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. کیسے؟ آپ نے کوئی چیز توڑنی ہے، آپ ہتھوڑا مار رہے ہو یا آری چلا رہے ہو، ایسے سے کیوں کرتے ہو بار بار؟ ری انفورسمنٹ ہے. اللہ کو ہر وقت یاد کرو، لیکن 5 وقت یا 3 وقت یہ یاد رکھنا. 3 وقت، 3 وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ری انفورسمنٹ ہے، یاد آتا رہے، ٹھیک، شاید کسی وقت اثر ہو جائے. میں نے تو زندگی برباد اسی چکر میں کر دی، اپنے کالم سے لے کے اپنی میری تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ڈے 1 سے. بار بار کچھ باتوں کو دہرانا اس لیے. واہ واہ، دیکھ ایک شعر سنو. آپ بہت بڑے دادا کی پوتی ہو، آپ تو میری طرح ماتڑی ہو. ظفر اقبال صاحب تو از اے لیونگ لیجنڈ. تو ان کے ایک اور دوست تھے، وہ مجھے ان کا نام بھول رہا ہے. دیکھ ہے دیدہ تر، یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. کیا ہے؟ میری روتی ہوئی آنکھوں، یہ تو میرا چہرہ ہے، کٹ جائے گا یہ. چونکہ پانی جہاں ٹپکتا رہے بار بار بار، وہ تو چھید کر دیتا ہے پتھر میں بھی. سو اس لیے یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. خیر ہے، ٹھیک، آگے. حضرت صاحب، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دین میں فتنے سے کوئی ڈیل ممکن نہیں. اچھا، پہلی غلطی یہ ہے کہ بھی ہماری دین میں ایک دبئی دی پراپرٹی ہے، تمہارا دین ہے. ہمارے دین میں، آپ کے دین میں تو اور بہت کچھ حرام ہے. جھوٹ بولنا، کم تولنا، ملاوٹ، خیانت، تقربہ پروری، اسراف، کک بیک، کمیشن کھانا، نمود و نمائش، جال سازی، ہیرا پھیری، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ. یہ پروٹوکول جی لیے پھرتے ہو. کون ہو تم؟ ہمارے خلفائے راشدین شہید ہوئے، جب تک ملوکیت نہیں آئی پروٹوکول نہیں آیا. بوتھے اٹھا کے باتیں کر دیتے ہیں، فتنے سے کوئی ڈیل نہیں. وہ آر یو گوئنگ ٹو ڈیسائڈ فتنہ کون ہے؟ یہ تاریخ بتائے گی. چلو، یہاں تو وہ لوگ بھی گزرے ہیں اس ملک میں جنہوں نے کہا کہ a lot of people died because of Pakistan, not for Pakistan. یہ دسن کے فتنہ تم کریں گا بھی ڈیسائڈ، فتنہ کتھوں چلے کتھے پہنچے بھی چوکے بس سارا چھوڑو. ٹھیک. حضرت صاحب، وزیر اعظم کے دیکھو نائب وزیر اعظم، اور یہ عہدہ کہاں ہے مجھے بتاؤ. یہ نائب وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ بس یہ ٹیمپرنگ ہے. میری فتنوں کی ڈیفینیشن اور ہے. میں پتہ نہیں کن کن کو فتنہ سمجھتا ہوں.